سب سے پہلے تو میں تمام ہیلتھ سٹاف کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو انہوں نے کرونا وائرس کے حوالے سے خدمات سر انجام دی ہیں، اور ساتھ میڈیا کا بھی کہ جنہوں نے لوگوں کو آگاہی دی، اور الحمدللہ آج پاکستان میں کافی حالات بہتر ہو گئے ہیں اور کرونا کافی حد تک ماشاءاللہ کنٹرول ہے، اور مزید بھی کنٹرول کرنے کے جو SOPs ہیں عوام سے ہماری اپیل ہے کہ ان کو فالو کریں تاکہ ہم اس کو مکمل انشاءاللہ کنٹرول کر سکیں۔ الحمدللہ میں عمران خان صاحب کا اور وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے DI خان کی آبادی کو دیکھتے ہوئے اور ہماری محرومیوں کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے۔ ہمارا سب سے جو بڑا مسئلہ تھا وہ DI خان میں چلڈرن ہاسپٹل کا تھا، جو پچھلی حکومت سے مجھے بار بار عوام کی طرف سے ایک ڈیمانڈ آتی تھی کہ DI خان میں چلڈرن ہاسپٹل ہونا چاہیے۔ الحمدللہ وہ ADP میں ہمارا منظور ہو گیا اور انشاءاللہ بہت جلد DI خان میں اس پہ کام شروع ہو جائے گا۔ ہمارا جو بڑا سب سے ایشو ہے، جو آپ لوگ بھی بڑا اچھا ایک کمنٹ اکثر کرتے ہیں، میں بڑا اس کو انجوائے بھی کرتا ہوں اور لوگوں کو بھی بتاتا ہوں اس کو، کہ DI خان اسپتال میں جو ایک جملہ ہے کہ جی جب بھی کوئی نیرو کا کیس آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ریفر کر دو ملتان یا پشاور۔ تو اب اس میں الحمدللہ ہمارا جو ہے انشاءاللہ اگلے 3 مہینوں کے اندر اپنا نیرو وارڈ یہاں پہ بن جائے گا، اس کا فنڈ ریلیز کر دیا ہے۔ تو وہ جب بن جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے جو نیرو کے ہمارے جو پیشنٹس ہیں وہ کم از کم ریفر نہیں ہوں گے۔ عمران خان صاحب لڑ رہے ہیں قوم کے لیے، شوگر مافیا تھی، آج تک کسی نے ان کو ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ ہم نے ریگارڈلیس آف دیس تھنگ کہ ہمارے پارٹی کا ہے یا کوئی کون ہے یا کون نہیں ہے، ہم نے اس پہ انکوائری کی ہے، اس انکوائری کے اوپر عمل درآمد کیا ہے، اور جتنے لوگ تھے ان کو ہم نے پوری پاکستان کو دکھایا ہے کہ یہ اب تک کیا ہو رہا تھا اس ملک کے ساتھ۔ جتنی بھی سہولت عمران خان دے سکتا ہے، عمران خان ڈائریکٹ عوام کو دے رہا ہے اور سچی نیت سے دے رہا ہے۔ سرکل انشاءاللہ ہمارا اپرووڈ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے چونکہ ہمارے پاس وابڈا کے اسٹاف کی کمی ہے، لگ بھگ 7000 لوگ اس وقت وابڈا کے شارٹ ہیں، جس کا ابھی بھرتی وہ کر رہے ہیں۔ جیسے وہ بھرتیاں انشاءاللہ ہو جائیں گی، پریورٹی 1 پہ DI خان کو رکھا ہوا ہے، DI خان میں افسران آ جائیں، کیونکہ خالی وابڈا کے سرکل کا اعلان کرنے سے نہیں ہوگا۔ عمران خان تو کہتا ہے کہ میں اپنے جو میرا مشن ہے، جو میرا مقصد ہے، مجھے کرسی کی پرواہ بھی نہیں، میری کرسی چلی جائے میں اسے ہلوں گا بھی نہیں۔ تو انشاءاللہ آپ اس بات میں فکر ہیں کہ پاکستان کی سالمیت پہ، کشمیر کے ایشو پہ، پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ پہ ہمارا انشاءاللہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ فوڈ اسٹریٹ بنائی، اس پہ DI خان کے بندے نے اسٹے لے لیا، آج 3 سال ہو گئے ہیں اس پہ اسٹے ہے۔ اب اس فوڈ اسٹریٹ سے میرا تو کوئی ذاتی میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس سے، میں نے اس لیے بنائی کہ DI خان کے لوگوں کو روزگار ہی ملے گا، اور DI خان کے عوام کے لیے ایک جگہ کے اوپر ان کو ایک اچھی فیسلٹی ملے گی، اور اپنے فنڈ سے میں نے بنائی۔ 3 سال سے ایک بندے نے اسٹے لیا ہوا ہے، کبھی چلے جاؤ اسے گھر، اللہ تمہیں برباد کرے، یہ کیا ڈرامہ تم نے بنایا ہوا ہے، یہ ڈیرے والوں کے ساتھ تم کیوں ظلم کر رہے ہو؟ اور وہ جج صاحب کے خلاف ہم تو کہہ نہیں سکتے، پھر کہتے ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے۔ اس جج صاحب کے پاس آپ سارے چلے جاؤ، اسی میں نے ان کو بولا ہے، یہ ہمارا جو نیا بنایا ہے یہ اس والے ڈسٹرکٹ بار والے اور اس والے، میں نے بولا 25-25 لاکھ روپے تم مجھ سے مانگتے ہو بار کے لیے، تم سارے ذرا پیش ہو جاؤ کہ یار یہ جو تم اڈے پہ اسٹے دے دیتے ہو، یہ تم فوڈ اسٹریٹ پہ اسٹے دیتے ہو، یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے، خدا کے لیے ڈیرے وال ہو، ڈیرے کا حق ادا کرو، آپ کا فرض بنتا ہے، اس پہ آپ مجھے سپورٹ کرو۔ اس میں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ادھر میری دکان نہیں ہوگی، ادھر آپ لوگوں نے ہی آپ کی دکانیں لگانی ہے، اور آپ کو ایک فوڈ اسٹریٹ مل رہی ہے جو DI خان کی تاریخ کی نہیں، پورے صوبے کی تاریخ کی پہلی فوڈ اسٹریٹ ہے۔ اب میں کیا کروں یار اس کو، کہ وہاں پہ اسٹے چل رہی ہیں، اب اس اسٹے والے کو پوچھ نہیں رہا، اب اس اسٹے والے کو میں نوکری دے رہا ہوں، کلاس 4 کی بھرتی دے رہا ہوں کہ تو اسٹے ختم کر۔ اتنا میں کمزور ہو گیا ہوں یار آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے، اس DI خان کے لوگوں کے ہوتے ہوئے، ایک اسٹے کے لیے مجھے نوکری دینی پڑ رہی ہے ایک بندے کو، مجھے بلیک میل ہی کر رہا ہے نا، بلیک میل ہی کر رہا ہے، میں دوں گا۔ آپ لوگ کون کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگ جاتے ہیں جی پانی نہیں ہے پودا مر رہا ہے، یا تو یار ساتھ اس پودے کو پانی پلا دو، یہ ہے شہری۔ اچھا شہری ایسے ہوتا ہے، ہم نے وہ شہری بننا ہے۔ پوری دنیا میں کہیں پر بھی کسی کے گھر کے سامنے یا کسی پارکوں میں اس مقدار کے کلاس 4 اور بھرتیاں نہیں ہیں جو پاکستان میں ہیں، ادھر لوگ خود اون کرتے ہیں اس کو۔ یہاں پر تو ہر چیز پہلے بناؤ بھی صحیح، پھر اس کی چوکیداری بھی کرو، پھر اس کے بعد ڈیوٹی جو نہ کرے اس کو ڈنڈا دو، تو پھر تنقیدی برداشت کرو۔ تو اس میں آپ لوگ بھی تھوڑے پازیٹیو ہو جائیں۔ ابھی میں سولر لائٹس لگا رہا ہوں، اب ان سولر لائٹس جو بیٹری اگر چوری ہوتی ہیں تو قصور اس میں کس کا ہے آخر؟ پولیس کا نمبر 1 کہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے روڈوں کے اوپر، نمبر 2 محکموں کا، اور پھر نمبر 3 ہمارا، کیونکہ ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اگر ایک بندہ میں جا رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ بیٹری اتار رہا ہے، اگر میرے گھر کے سامنے کوئی گند پھینکے تو میں اس پہ گولی چلا دیتا ہوں، اور میرے ہی DI خان، میرا ہی شہر، میرا ہی گھر ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ میری چیز کو نقصان پہنچا رہا ہے، میں گزرتے ہوئے اس کو یہ بھی نہیں کہتا کہ یار رک جا اور یہ کام نہ کر۔ تو یہ تو مطلب جب تک یہ اویئرنیس نہیں آئے گی سر، اور یہ ہم سب نے کرنی ہے۔ نواز شریف پاکستان نہیں آ رہا اگر، تو یہ جو جتنی یہ تنقیدیں اور یہ سوشل میڈیا اور یہ مختلف چیزوں پہ ہو جاتی ہیں، اور کچھ ایسے ایشوز پہ ہو جاتی ہیں کہ جو نان ایشو ہے، عمران خان کا قصور نہیں ہے، عمران خان نے نہ زمین الاٹ کی، نہ ان کو پیسہ دیا اس کے لیے،
اور یہ 5 دن پورے پاکستان کو سر پہ اٹھا لیا، وہ مندر ہے تو اللہ معاف کرے وہ ہندوؤں سے ملا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر دیا. تو اگر یہ پورا پاکستان ذرا ایک کپیری سے بھی چلا لے کہ وہ نواز شریف یہ تیرے لیڈر آئے ہوتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے سارا دن یہ بک بک کر رہے ہیں، سارا دن یہ بیٹھ کے تمہیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور پوری قوم ان کی سن رہی ہے، اسمبلی میں کھڑا ہو گئے خواجہ آصف جو ہے وہ نیلسن منڈیلا بن کے تقریریں کر رہا ہے، تو تمہارا لیڈر کہاں ہے اور کہاں پہ علاج کروانے گیا تھا اور کیوں چھپا ہوا ہے عدالتوں کے پیچھے؟ اب آئے سامنے آئے تو کیوں نہیں آ رہا؟ تو اس پہ بھی پاکستانی قوم کمپین چلائے. اچھا فرزند زرداری یہ بات سنیں، اسمبلی میں اسپیکر کو شکایت کی ہے، یہ قوم کو بتانا ضروری ہے، آپ لوگ سمجھیں اس بات کو. اسپیکر کو شکایت کر کے کہا ہے کہ رولنگ پاس کرو کہ اس کو فرزند زرداری نہیں کہا جائے گا. یہ اللہ معاف کرے ایسی بات ہے کہ میں لوگوں سے کہوں کہ مجھے کوئی کہے گا نا کہ فرزند میجر امین اللہ تو میں کہوں گا یہ تو میرے لیے اللہ معاف کرے گالی ہے، مجھے نہ کہو. یہ انہوں نے رولنگ کے لیے دیا اسپیکر کو، اپنے باپ کا فرزند ہونے پہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ الفاظ نہ بولے جائیں. کیوں؟ تمہارے باپ نے ایسے گھرتے تو کی ہوں گی تو قوم کو بتاؤ، ڈسون کر دو اوپنلی کہ مجھے فرزند زرداری نہ کہو، میں اس کا بیٹا ہی نہیں ہوں. میں نے چیلنج دیا تھا مولانا فضل الرحمان کو، الیکشن ختم ہونے کے فوراً بعد اس نے ایک رونا شروع کر دیا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ جی اگر دھاندلی ہوئی ہے تو میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ میں اپنی منسٹری ہوتے ہوئے حلقہ چھوڑتا ہوں اور کیمرے لگا کر الیکشن کرتے ہیں اور پتہ چل جائے کہ دھاندلی ہوئی ہے، ایسے ہی الیکشن ہوا ہے. اس نے قبول نہیں کیا آپ کے سامنے. اس کے بعد یہ کھڑا ہو گیا ہے اور کوئی بات ملتی نہیں ہے، کھڑا ہو کہتا ہے جی میں چیلنج قبول کرتا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا چیلنج میں نے قبول کر لیا ہے. اگلی دفعہ انشاءاللہ اللہ کی ذات بڑی ہے، جس طرح پہلے مولانا فضل الرحمان کو میں نے اسمبلی سے باہر بھیجا ہے نا، یہ بھی اسمبلی کا دورہ ابھی تو دیکھ رہا ہے، اس میں فارغ نہیں تھا. اگلی دفعہ ٹانگ سے یہ بھی دوبارہ نہیں جائے گا. یہ چیلنج قبول کرنا ہوتا ہے اور آپ دیکھیں گے. اب بات یہ ہے کہ میں نے اس کے باپ کو چیلنج کیا دھاندلی کی بنیاد پر. اسی الیکشن میں یہ میں نے بن کے بیٹھا ہوا ہے، اگر دھاندلی ہوئی تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ پھر تم بھی دھاندلی سے جیتے ہو.